مکہ سے جس بچے کو لے کر آئی اس کا پاؤں دھو کر ہم نے تیرے بیٹے کو پلا دیا ہے، ہم نے تیرے بچے کو پلا دیا ہے۔ جب یہ واقعہ ہمارے اعلیٰ حضرت کی نظر میں آیا تب اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا کہ جس کے قلبوں کا دھوبن ہے آب حیات، جس کے قلبوں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا۔ کمزور، اتنی مفلس، اتنی غریب، اتنا نادار وہ عورت تھی کہ اس کے پاس کوئی طاقتور سواری نہیں ہے جس پر بیٹھ کر وہ جلدی مکہ پہنچے۔ جب وہ مکہ آئی تو اس وقت تک تمام عورتیں بچوں کو لے کر مکہ سے نکل رہی تھی، تو اس کمزور عورت نے عورتوں سے کہا تھا بہن کیا تمام بچوں کو اٹھا لیا؟ تو عرب کی کافر عورتوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا نہیں، ہم نے ایک یتیم بچہ چھوڑ دیا۔ اس عورت کا نام تاریخ میں حلیمہ سعدیہ رکھا گیا۔ وہ میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، دیکھیے گا میری طرف، میرے نبی کا رخ ادھر ہے، میرے نبی کا چہرہ ادھر ہے، حضرت حلیمہ ادھر سے آئے۔ جیسے ہی میرے پیغمبر کے قریب آئی میرے نبی نے خود سے کروٹ بدل کر آنکھ سے آنکھ ملا لیا، نظر سے نظر ملا لیا۔ نظر نظر میں کہتے ہیں اٹھا لیجئے، کاغذ پر تاریخ لکھنے والے لکھیں گے کہ حلیمہ نے مصطفیٰ کو اٹھایا، مگر فلک پر تاریخ لکھنے والے فرشتے لکھیں گے کہ مصطفیٰ نے حلیمہ کو ہمیشہ کے لیے سر بلند کر دیا ہے، اونچا کر دیا۔ لے کے چلی، بس ابھی میں شروع نہیں کر رہا، میں آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہوں۔ لے کے چلی ہے، بہت تیز دھوپ ہے، جب تک دیواروں سے گزر رہی تھی ڈر نہیں تھا، مگر جب کھلے آسمان کے نیچے گئی تو دھوپ کا ڈر ہوا کہ آج تک اتنا خوبصورت بچہ میں نے دیکھا نہیں ہے، کہیں اس کے چہرے پر دھوپ کا اثر نہ ہو، تو اپنا دوپٹہ اٹھایا کہ نبی کے چہرے کو ڈھک دے، کہ دوپٹہ ڈالنے سے پہلے آسمان، سورج اور آسمان کے بیچ میں، زمین کے بیچ میں بادل کا ٹکڑا آ گیا اور میرے نبی پر سایہ ہو گیا۔ یہاں بھی سبحان اللہ بولنا چاہیے۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ کیا سننے آئیے گا، 75% میں سمجھ گیا ہوں، 25% اور باقی ہے۔ وہ سواری جو دھکے دینے سے چلتی تھی میرے نبی کو لے کر بیٹھی تو ہوا سے وہ جانور بات کرنے لگا، اتنا تیز دوڑا کہ گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے جتنی عورتیں لے کر اپنے اپنے بچوں کو نکلی تھی تمام عورتوں کو اوورٹیک کر کے حضرت حلیمہ کا جانور آگے نکل گیا۔ عورتوں نے کہا حلیمہ یتیم کے گھر کتنا پیسہ مل گیا کہ تم نے نیا جانور خرید لیا؟ تو حضرت حلیمہ نے کہا میں نے جانور نہیں بدلا ہے، بس بیٹھنے والا بدل گیا ہے، بیٹھنے والا بدل گیا۔ کتنے دنوں سے نہ زمین سے گھاس کا ایک ٹکڑا نکلا تھا، نہ کسی جانور کے تھن میں دودھ تھا، نہ کسی نہر اور ندی میں پانی تھا۔ جیسے ہی حضرت حلیمہ میرے پیغمبر کو لے کر گئی، زمین پہ نہیں رکھا، گود میں لے کر اپنے پیر کو زمین میں رکھا کہ زمین سے ہری ہری گھاس نکل گئی اور تمام جانوروں کے تھن میں دودھ بھر گئے۔ سنتے رہیے گا۔ رات کو ضرورت کے تحت، اب تو ہر چیز گھر میں ہے، ورنہ پہلے آدمی اپنی ضرورت کے لیے باتھ روم وغیرہ کے لیے باہر نکلتا تھا۔ ضرورت کے لیے حضرت حلیمہ نکلی تو دیکھا چاند ایسے ایسے ہو رہا، گھبرا گئی، کفر کا ماحول تھا، کلیجہ پکڑ لیا، کیا ہونے والا ہے، کیا آسمان گر جائے گا؟ جب تک نظر گئی میرے نبی کے جھولے پر جہاں میرے نبی آرام کر رہے تھے، دیکھا مکہ کا یہ بچہ جیسے جیسے ہاتھ پاؤں ہلا رہا ہے ویسے ہی آسمان کا چاند ہلتا چلا جا رہا ہے، جنبش میں چلا جا رہا ہے۔ بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ اب یہاں سے مجھے سوال، دن ہو گیا، حضرت حلیمہ ناشتہ کر کے بیٹھی ہیں، بغل پڑوس سے ایک عورت آئی کلیجہ پیٹتے ہوئے، بہن حلیمہ میں تو لٹ گئی،
میں تو برباد ہو گئی۔ کہا کیا ہوا بہن؟ کہا جانتی ہو 13 سال پہلے میرا شوہر انتقال کر گیا۔ جب میرا شوہر مرا تو اس کا بچہ میرے پیٹ میں تھا۔ اس کے مرنے کے 6 مہینے کے بعد میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ اب میرا بیٹا 12 ساڑھے 12 برس کا ہو گیا تھا۔ اب مجھ کو یقین تھا کہ میرے بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گا اور میری لاٹھی بن کر میری پرورش کرے گا، مگر اے بہن نہ جانے میرے بیٹے کو کون سی بیماری لگ گئی کہ میرا بیٹا تو ایک دم بستر میں چپک گیا ہے اور آج تو آخری سانس لے رہا ہے۔ اے بہن علیمہ تم گاؤں گاؤں گھومتی ہو، شہر شہر گھومتی ہو، اگر کوئی ڈاکٹر ہو تو بتاؤ تاکہ میرے مردہ بیٹے کو زندہ کر دے۔ حضرت حلیمہ نے آنکھ کو بند کیا ہے، مکہ کی صبح دیکھا ہے، جانور کا تیز ہونا دیکھا ہے، بادل کا سایہ کرنا دیکھا ہے، زمین سے گھاس کا نکلنا دیکھا ہے، بے دودھ تھنوں میں دودھ کا آنا دیکھا ہے، چاند کو ہلتے ڈولتے دیکھا ہے۔ حضرت حلیمہ نے یہ سب دیکھا ہے۔ اچانک آنکھ کھول کر کہتی ہے اے بہن ڈاکٹر کا پتہ کے بعد میں پوچھ لینا، میں تھوڑا سا پانی تم کو دیتی ہوں، لے جا کر جیسے بھی اپنے بچے کو 2-4 قطرہ پلا دینا۔ مجھے یقین ہے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے تیرا بچہ ایک دم صحیح و سالم اور صحت مند ہو کر تیرا بچہ دوڑنے لگے گا۔ اب بہن ایسا کوئی پانی ہو تو دے دو۔ لکڑی کے پیالے میں حضرت حلیمہ نے پانی دیا ہے، وہ عورت لے کر گئی ہے، نہ جانے کیسے اس بچے کو پلایا ہے۔ دوپہر کا وقت ہے، وہ عورت دوڑی دوڑی آ رہی ہے اور آ کر چیخ کر کہتی حلیمہ تجھے قسم ہے تیرے معبودان باطل کا، یہ بتا پانی میں تو نے کون سا جادو کیا تھا، تم نے کون سی دوا پھینکی تھی؟ کہا کیا ہوا؟ کہا شام کا انتظار کون کرتا؟ میرا بیٹا تو دوپہر میں دوڑ رہا ہے، ایک دم تندرست ہو گیا ہے، بتاؤ تم نے پانی میں کون سا جادو کیا تھا؟ تو حضرت حلیمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا میں نے کوئی جادو نہیں کیا، کل شام کو مکہ سے جس بچے کو لے کر آئی اس کا پاؤں دھو کر ہم نے تیرے بیٹے کو پلا دیا ہے، ہم نے تیرے بچے کو پلا دیا ہے۔ جب یہ واقعہ ہمارے اعلیٰ حضرت کی نظر میں آیا تب اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا کہ جس کے قلبوں کا دھوبن ہے آب حیات، جس کے قلبوں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، شعیب الاولیاء کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ کہیے، لاجواب ہے میرا نبی۔ سبحان اللہ نہیں بولیے گا، ہم تو بلوا کے رہیں گے۔ لاجواب ہے میرا پیغمبر۔ تقریر سننے کا موڈ بنا؟